بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین و سامعات کو، طلبہ و طالبات کو میرا سلام عرض ہو. ٹوڈے مائی ٹاپک از 3 جون پلین 1947. 3 جون 1947 کا منصوبہ. جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے 1940 میں ریزولیشن آف پاکستان، قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور، مینار پاکستان میں مسلم لیگ کا ایک سیشن ہوا تھا، اینول سیشن، اور اس میں یہ بات فائنل ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے. اس کے لیے کوشش کی گئی کہ الیکشن میں جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں مسلم لیگ جیتے. تو ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں گئے اور ان سے بات کی کہ مسلم لیگ کو جتوانا ہے، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ اور مسلم لیگ کو جتواؤ، پاکستان حاصل کرو. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ ایک نعرہ تھا. تو الحمدللہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی. 85% سیٹوں سے جو ہے نا وہ جیتے. جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں مسلم لیگ جیتی. جب مسلم لیگ جیتی تو لیاقت علی خان نے اپنے جتنے بھی ان کے رائٹس سے، ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ انہوں نے اپنی تمام جو ہے مطالبہ کی ڈیمانڈ کا، اپنی جتنے جو بھی باتیں تھیں، پیسوں کے مسائل، دوسرے مسائل، مسلمانوں کے جو حقوق تھے وہ انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے. اور جو الیکشن جو ہوئے تھے وہ تو لارڈ ویول پلان کے مطابق ہوئے تھے اور مسلم لیگ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان حاصل کرنا، اور کانگریس کا مقصد یہ تھا انڈیپینڈنس آف انڈیا، انڈیا آزاد ہو جائے اور انگریز چل جائیں اور ہماری حکومت برقرار رہے. لیکن جب الیکشن جیت گئے اب جو ہے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے مسلم لیگ اور کانگریس کے دوران. تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ویول کو ریپلیس کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وہاں سے بھیجا اور یہ واسرائے بن کر آئے. ان مارچ 1947 لارڈ ویول واز replaced by Lord Mountbatten. Lord Mountbatten آئے. He found India in a grip of civil war. He soon realized that there was no way out of tangle other than partition. کیونکہ انہوں نے بہت مذاکرات کیے اور آخر میں یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پارٹیشن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. پارٹیشن بہت ضروری ہے، مسلمانوں کی لیے الگ ملک بنانا ہے اور ہندو کے لیے الگ ملک حاصل کرنا ہے. دین ہی گیو اے پلین آف انڈیپینڈنس نیم ایز 3 جون پلین. اس نے ایک جو ہے نا پلین دیا جو کہ انڈیپینڈنس 3 جون پلین جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک آزادی کا تھا کہ پارٹیشن ہو گئی ہیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی سے بھی مذاکرات کیے. یہ ان کی وائف ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی. اور مسلم لیگ سے قائد اعظم والوں سے مذاکرات کیے کہ مل جل کے جیسے پہلے رہ رہے تھے ایسے مل جل کے رہو. لیکن قائد اعظم کسی طور پر بھی راضی نہیں تھے کہ نہیں، ہم نے تو الگ ملک حاصل کرنا ہے، ہم ہندو کے غلام نہیں بن سکتے. اب فائنل ہو گیا. اب جو ہے 2 بڑے بڑے مسائل تھے کہ پنجاب اور بنگلہ دیش، ان دو میں بنگلہ دیش میں ہندو زیادہ تھے اور پنجاب میں سکھ زیادہ تھے. اب پارٹیشن کرنی ہے اور یہ جو سکھ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، انڈیا والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے
اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں امرتسر، چندی گڑھ، یہ جو پنجاب کا حصہ ہے انڈیا کے حصے میں آیا ہے سارا، اور باقی جو ہے یہ لاہور اور سارا جو علاقہ ہے گجرانوالہ، گجرات، یہ سارا جو پنجاب کا علاقہ ہے اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے یہ تمام علاقہ جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آیا. ایک تو پارٹیشن نہیں کی گئی. ریڈ کلف ایوارڈ نے بھی جو ہے اس کو متعین کیا گیا کہ آپ نے جو ہے نا پارٹیشن کرنی ہے باؤنڈری لائن کی، تو ایک تو یہ اس نے کیا. دوسرا کام، بنگلہ دیش میں ہندو زیادہ تھے. یہ جو براؤن نظر آ رہا ہے یہ حصہ انڈیا کے حصے میں آیا، اور گرین جتنا بھی ہے پاکستان کے حصے میں آیا. یہ ایسٹ پاکستان تھا اور یہ پورا پاکستان جو ہے ویسٹ پاکستان. انیشل پرابلمز آف پاکستان میں ہم نے یہ بات پڑھی بھی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے تقریباً 1600 کلومیٹر، 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیچ میں. اس لیے یہ کافی عرصہ جو ہے نا کامیاب نہ ہو سکا. دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ملک جس میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہو. اس میں جو ہے یہاں پہ ہندو زیادہ تھے اور یہ حصہ جو ہے انڈیا کے حصے میں آیا، اور باقی جو ہے بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان. پارٹیشن یہ بھی ہوئی. اس کے بعد اب سندھ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سندھ کے لیے کیا کیا جائے. سندھ کے لیے جو ان کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، وہ جو رائے دے گی اس پر جو ہے تو ان کی جو قانون ساز اسمبلی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ جو پورا علاقہ ہے اس طرف کا، یہ سندھ کا علاقہ، اور باقی جو راجستھان اور یہ دہلی وغیرہ ہریانہ، یہ جو سارا علاقہ ہے یہ ان کے جو نا حصے میں آیا. یعنی کہ اس میں سندھ اسمبلی کا جو فیصلہ تھا، جو سندھ اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ پورے سندھ کا فیصلہ ہوگا. تمام مسلمانوں جو سندھ میں رہتے ہیں ان کا یہ فیصلہ. اس کے بعد اب کے پی کے جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، یہ سارا علاقہ کے پی کے ہے، سارے مسلمان ہیں. اب یہاں پہ الیکشن کروانا مشکل تھا، اس لیے یہاں پہ ریفرینڈم کروایا گیا کہ اپنی رائے بتائیں. اسی ٹائم جو ہے نا ہر ایک سے رائے پوچھی، بھائی آپ نے کن کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. ہر ایک کی رائے یہ تھی. ریفرینڈم کے ذریعے پتہ چلا کہ ہر ایک مسلمان پاکستان کے ساتھ رہنا چاہ رہے. اس کے بعد یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اس کی پاپولیشن تو بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ جرگا اور میونسپل کمیٹی وغیرہ کے ذریعے یہ بات باور کر گئی کہ بھائی ان کی مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ جرگا نے کرنا ہے. اور جرگا اور جو میونسپل کمیٹی نے ان سے تھوڑی بہت رائے لے کر فائنل یہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے سندھ کا بھی ہو گیا. سندھ کا جو ہے جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے سندھ اسمبلی جو فیصلہ کرے گی. بلوچستان کا بھی بتا دیا گیا کہ جرگا اور میونسپل کمیٹی کے ذریعے مستقبل کا فیصلہ. اور خیبر پختونخوا میں کے پی کے میں ریفرینڈم. اور پنجاب کا تو ویسے بتایا گیا کہ پنجاب کے جو دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ سکھ رہتے ہیں وہ حصہ تو انڈیا کو دے دیا جائے، اور جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ تمام علاقے جو ہیں پاکستان کے حصے میں آنا ہے. اور بنگلہ دیش کی اس کی بات کر دی گئی ہے. یہ چیز سمجھانی تھی جو کہ آپ کو میپس کے ذریعے سمجھائی گئی کہ 3 جون میں کیا بات ہوئی اور ماؤنٹ بیٹن نے کیسے جو ہے زمین کو تقسیم کیا اور کیسے جو ہے ان سے رائے لی. یہ بھی اس کا کام تھا، کیونکہ 3 جون کے بعد 2 مہینے جو ہے نا جون جولائی پھر اگست میں جا کے 13 اگست کو ماؤنٹ بیٹن کراچی آیا اور یہاں پہ جو ہے نا اس نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا کہ پاکستان آج کے بعد آزاد ہے. اصل میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود جو ہے نا گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں. قائد اعظم خود جو ہے گورنر جنرل بنے اور اس کو بننے نہیں دیا کہ بھائی ہم تو پہلے ہی انگریزوں سے جو ہے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور 14 اگست کو تو جو ہے نا کراچی میں آیا، اور 15 اگست کو وہ انڈیا میں جا کے اس نے وہاں پہ جو ہے نا انڈیپینڈنس کا اعلان کیا. یہ تمام باتیں اس میں ہم نے سمجھنی تھی. اب پیپر میں کیا لکھنی ہوتی ہیں 2021 میں. اس سال تو شارٹ کوسچن آنسر میں سوال اگر آتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آ سکتا ہے
اس میں آپ کو صرف کیونکہ 3 مارکس کا ہے اس لیے آپ کو صرف اور صرف اس میں 3 سے 4 ہیڈنگس لکھنی ہیں, اس کے بارے میں بتانا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. 3rd جون پلین پہلے ہے انٹروڈکشن, آپ نے بتانا ہے انٹروڈکشن میں کیا باتیں ہیں. انٹروڈکشن میں جو بتایا گیا ہے کہ اصل میں لارڈ ویول جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا, لڑائی جھگڑے چل رہے تھے, اور اس کی جگہ ریپلیس کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 22 مارچ 1947 واسرائے بن کر وہ اس کو ہندوستان بھیجا گیا, اور 3rd جون کو اس نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا. ماؤنٹ بیٹن تقریباً 1 ماہ تک ہندو اور مسلمانوں سے اور سکھوں سے جو ہے ملاقات بھی کرتا رہا کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے, لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا. اس کے بعد اس نے ایک جو ہے نا ہندوستان کی آزادی کا ایک پلان بنایا, جس کی منظوری کے بعد 3rd جون 1947 کو اس کا اعلان کر دیا. تاریخ میں اس سے 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. فیچرز آف دا پلان, اس میں کیا کیا باتیں تھیں, کون کون سے نکات تھے. ایک تو یہ بات کی گئی ہندوستان کے 2 حصے میں تقسیم کیا جائے گا, پارٹیشن ہوگی اس کی, اور جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کو دیا جائے گا حصہ, اور جہاں پہ ہندو کی اکثریت ہوگی وہ حصہ ہندوستان کو دیا جائے گا. دوسری بات اس میں یہ پوائنٹ آپ لکھنے ہیں, صوبوں کی حد بندی جو ہے ایک کمیشن کرے گا. ریڈ کلف جو ہے نا ایک کمیشن بنائے گی, اور اس کو جو ہے باؤنڈری کمیشن کا جو ہے چیئرمین بنایا. تو صوبوں کی حد بندی جو ہے نا ایک کمیشن کرے گا. ایک بات فائنل ہو گئی, جس کے اندر جو ہے پنجاب کا اور بنگلہ دیش کا فیصلہ ہو گیا کہ پنجاب میں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ تو انڈیا پاکستان میں آئے گا, اور جہاں پہ سکھ زیادہ ہیں وہ انڈیا کے حوالے کر دی جائے گا. بنگلہ دیش میں جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا کے کو دے دیا جائے گا, اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان کو دیا جائے گا. اور اس طرح جو ہے سندھ کے بارے میں جو بات ہوئی کہ وہاں پہ اسمبلی جو ہے قائم کی جائے گی, اسمبلی کا جو فیصلہ ہوگا وہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. بلوچستان کی جیسے بات کی گئی کہ شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی کے ذریعے جو ہے بلوچستان کی جو مستقبل کا فیصلہ کرے گی. اور کے پی کے بارے میں جو بات کی گئی ریفرینڈم ان NWFP میں ریفرینڈم کروایا جائے گا. کوئی مشکل باتیں نہیں تھی, بہت ہی آسان تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.